نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم۔ گزشتہ ماہ اسلامی یونیورسٹی باولپور میں طالبات کی تصاویر اور ویڈیوز کا افسوسناک اور ہوش ربا سانحہ منظر عام پر آیا، جس سے ایک مرتبہ پھر عصری تعلیمی اداروں کے کردار اور تربیتی نظام پر تشویشناک سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ خبر صرف بچیوں کے والدین ہی نہیں، پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری یونیورسٹیاں تعلیمی اعتبار سے تو پہلے ہی کسی شمار و قطار میں نہیں، حتیٰ کہ دنیا کی پہلی 500 معیاری یونیورسٹیوں میں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی شامل نہیں۔ اب اخلاقی اعتبار سے بھی غالباً ہم پست ترین سطح پر آ گئے ہیں۔ تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ اسلامی یونیورسٹی باولپور کے چیف سیکورٹی افیسر کے موبائل سے 5,500 سے زائد طالبات کی فحش ویڈیوز اور نازیبا تصاویر برآمد ہوئی۔ مزید تشویش پر یونیورسٹی ہاسٹل سے جنسی ادویات اور آئس منشیات بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ہماری اخلاقی اقدار کی پامالی کے اندازے کے لیے یہ ایک ہی واقعہ کافی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وطن عزیز میں بچوں اور بچیوں کی عصمت دری، مقدس رشتوں کی پامالی اور ناجائز جنسی تعلقات کے واقعات میں اس کثرت سے رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم مغرب کو بھی جس عریانی اور فحشائی پر مطعون کرتے ہیں، ایسے گنوانے اور نازیبا کام تو وہ بھی نہیں کرتے۔ بلا شبہ مغرب میں باہمی رضامندی سے جنسی تعلق قائم کرنے پر کوئی قطعاً نہیں، لیکن وہاں بھی اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی استاد یا پروفیسر اپنی کسی طالبہ کو فیل کر دینے یا کم نمبر دینے کی دھمکی دے کر اس کی عزت تار تار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں طلباء اور طالبات کی باہمی دوستیاں اور اس طرح پروفیسر صاحبان اور طالبات کے ناجائز تعلقات کو زیر بحث لانے سے پہلے اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اسلامی احکام کو پس پشت ڈال کر مخلوط تعلیمی نظام تعلیم کو رائج کرنے کا شاخسانہ ہے، جہاں نہ مردانہ غیرت باقی رہتی ہے، نہ نسوانی حیا۔ ہماری ناچیز رائے میں اس طرح کی حیاسوز سانحات کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 مخلوط معاشرت، نمبر 2 مخلوط تعلیم اور مرد اور عورت کا آزادانہ میل جول۔ نمبر 2 یونیورسٹیوں میں سمسٹر سسٹم اور اساتذہ کے لامحدود اختیارات۔ اسلام مرد اور عورت کہ آزادانہ میل جول، دوستی اور بلا ضرورت ملاقات پر پابندی عائد کرتا ہے، حتیٰ کہ اسلام میں اجنبی عورت کا بنظر شہوت چہرہ دیکھنا بھی حرام ہے اور بد نظری کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں آزاد ہوتے ہیں، نظروں کی حفاظت تو دور کی بات ہے، عزتیں تک محفوظ نہیں رہتی، اور پھر تلخ حقیقت یہ ہے کہ دوستی اور اس کے بعد کے تمام مراحل باہمی رضامندی سے طے ہوتے ہیں۔ گناہ کی زندگی کا آغاز دوستی کی آڑ میں ہوتا ہے۔
کیونکہ یونیورسٹی میں تعلیم پانے والوں کے ذہنوں میں شروع ہی سے یہ راسخ کر دیا جاتا ہے کہ دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر یہ دوستی جسمانی تعلق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ثانیہ باولپور کے بعد سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، ملتان اور باولپور جیسے بڑے بڑے شہروں کے ریسٹورنٹ اور گیسٹ ہاؤس نوجوان جوڑوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 80% سے زائد کا تعلق شہر کی مختلف یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالجز سے ہوتا ہے۔ ان بڑے شہروں کے شاپنگ مالز کا وزٹ کر لیا جائے تو بہت سے جوڑے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے خریداری کرتے نظر آئیں گے۔ ان میں زیادہ تر کا تعلق اسی شہر کے مختلف یونیورسٹیوں سے ہوگا، اور اگر آپ ان یونیورسٹیوں کا وزٹ کریں تو آپ کو رات کے وقت گرلز ہاسٹل اور بوائز ہاسٹل سے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں غیر حاضر ملیں گی۔ ان سب کے گھر پر کال کریں تو والدین بتائیں گے کہ ان کی نور نظر یا ان کا لخت جگر یونیورسٹی میں تعلیم و تہذیب کے مدارج طے کر رہے ہیں۔ ان ہی تعلیمی اداروں میں جب کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے تو باقاعدہ گانے بجانے، رقص و سرور کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں نہ صرف اکٹھے بیٹھتے ہیں بلکہ مل کر گاتے اور ناچتے بھی ہیں۔ منشیات کا سب سے زیادہ استعمال بھی یونیورسٹی کا طلباء کرتے ہیں۔ عام آدمی نے جن منشیات کا نام بھی نہیں سنا ہوگا وہ یونیورسٹی لیول پر ہر اسٹوڈنٹ کی دسترس میں ہوں گی۔ ان تمام معروضات کا حاصل یہ ہے کہ اگر والدین یا کوئی اور خوش فہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یونیورسٹی لیول پر لڑکیوں کو دوستی، جنسی زیادتی یا درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ یونیورسٹی لیول کے لڑکے اور لڑکیاں فائدے اور نقصان کا فرق بخوبی جانتی ہیں۔ یہاں جو جوڑے بنتے ہیں وہ باہمی رضامندی سے بنتے ہیں، اور یہ جوڑے شادی شدہ افراد کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کے اس تعلق کی خبر پوری کلاس بلکہ پورے ڈپارٹمنٹ کو ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ارباب اختیار یا باغیرت والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں عصری تعلیم بھی حاصل کریں اور ان کی عصمتیں بھی محفوظ رہیں تو مخلوط نظام تعلیم کو ختم کرنا ہوگا۔ بنات کی جامعات کا پورا سٹاف خواتین پر مشتمل ہونا چاہیے، جبکہ طلباء کے لیے الگ یونیورسٹیاں ہوں۔ اگر مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ نہیں کیا جاتا تو تباہی و بربادی کے یہ سانحات پیش آتے رہیں گے۔ ثانیہ باولپور پر تبصرہ کرتے ہوئے یونیورسٹی کے ایک استاذ کے یہ الفاظ ہمارے لیے دعوت فکر ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ بات کہاں تک درست ہے اور حقیقت کیا ہے، لیکن ایک بات جو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جس کا میں خود بھی گواہ ہوں، وہ یہ ہے کہ جس دن آپ پر ان ہاسٹل یا کالجز اور یونیورسٹیوں کی حقیقت کھل گئی تو واللہ اس کے بعد آپ کبھی بھی اپنی بہن بیٹی کے گھر سے باہر جانے پر مطمئن نہیں ہوں گے، اور اگر آپ میں ذرا سی بھی غیرت نام کی کوئی چیز موجود ہے تو لہٰذا ہمارے نزدیک ظالم پروفیسروں کے ساتھ بچیوں کے والدین اور سرپرست بھی قصوروار ہیں۔ اس طرح کے دل خراش واقعات کے دوسرے سبب کا تعلق عصری تعلیمی اداروں بالخصوص یونیورسٹی کے داخلی نظام سے ہے، جس کے تحت کسی طالب علم یا طالبہ کی تمام تعلیمی اور امتحانی مراحل میں پروفیسر کے رہنے منت ہیں۔ ایک پروفیسر جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی منظور نظر کو ایف گریڈ سے اٹھا کر اے پلس پر پہنچا دے یا اے گریڈ سے گرا کر ایف گریڈ تک پہنچا دے، اسے کسی سطح پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ان لامحدود اختیارات کی وجہ سے یونیورسٹیوں کا عام سٹاف بھی فرعون صفت ہوتا ہے۔ پھر پروفیسر اور سیکورٹی افیسر کا خود اندازہ لگایا جا سکتا
ہوتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں زیادہ نمبر حاصل کرنے کی دوڑ میں لڑکیاں ان بد کردار پروفیسروں کے ہاتھوں میں بلیک میل ہوتی ہیں اور بیشتر اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پیپر چیکنگ کے دوران یہ طالبات ان پروفیسروں سے گپ شپ لگانے اور تعلقات بڑھانے کی فکر میں رہتی ہیں۔ یوں ایک 60 سالہ بوڑھے کو ایک 20 سالہ دوشیزہ اپنے عشوہ اور غمزہ کا اسیر بنا کر اس کے عقل اور اپنی عزت و غیرت کا جنازہ اٹھا دیتی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگر یہ طالبات باشعور ہوتی یا ان کے والدین نے ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کی ہوتی تو انہیں یہ احساس ضرور ہوتا کہ محض ایک ڈگری یا گریڈ کی خاطر کسی کی ہر خواہش کے تابع ہو جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ ایسی ڈگریاں قدموں تلے روندے جانے کے قابل ہیں جو ہر عزت لٹانے کے بعد ہاتھ سے ہاتھ آئیں۔ کیا ایک مسلمان بیٹی کی عزت اتنی ارزاں ہے کہ محض چند نمبروں کی خاطر اسے پامال کر دیا جائے؟ تاہم اس پرآشوب ماحول میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو مشکلات کا سامنا کرتی ہیں اور اپنی جنگ لڑتی ہیں مگر اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکلنے دیتی۔ اسلام آباد کے ایک پروفیسر صاحب نے اسی تناظر میں لکھا ہے کہ مجھے باولپور یونیورسٹی کی ایک طالبات نے بتایا ہے کہ میں نے 1 سال پہلے دوسرے سمسٹر ہی میں یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ دیا، حالانکہ مجھے میرے والدین اور فیملی نے کافی ڈانٹا کہ تعلیم ادھوری کیوں چھوڑ دی، لیکن میری تعلیم ادھوری چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ یونیورسٹی میں بچیوں کو تحفظ حاصل نہیں تھا، بچیوں کی عزت نیلام ہو رہی تھی۔ جب میں نے ایک مضمون میں داخلہ لیا اور نمبر کم ہونے کی وجہ سے اس مضمون میں داخلہ نہیں ہوا تو یونیورسٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے مجھے کہا کہ تم مجھے خوش کرو، داخلے کی فکر چھوڑو، جس مضمون میں کہو گی تمہارا داخلہ میں خود کرواؤں گا۔ بچی نے کہا جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایک درسگاہ میں ایسے گٹیا درندے بھی موجود ہیں جو ایڈمیشن کے لیے بیٹیوں جیسی عمر کی بچیوں سے کھیلتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ میں اپنی عزت کی خاطر خاموش رہی، میں نے یونیورسٹی چھوڑنے کی وجہ اپنے والدین کو بھی نہیں بتائی۔ اس بچی نے مزید بتایا کہ ہاسٹل انچارج سے لے کر وائس چانسلر تک سب کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ عزتوں کا سودا کرنے میں پروفیسر حضرات سمیت سارے عملے کا کلیدی کردار ہے۔ یہاں بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا بہادر اور باغیرت بچی جیسی کتنی طالبات ہوں گی جو ڈگری کے بدلے عزت کا سودا نہیں کرتی۔ ان غلیظ واقعات کی روک تھام کا ایک ہی حل ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام کا خاتمہ کیا جائے اور اساتذہ اور انتظامیہ کے اختیارات کو محدود کر کے سیمسٹر سسٹم کو لگام دی جائے۔ پیپر چیکنگ متعلقہ استاذ یا پروفیسر کے بجائے تھرڈ پارٹی سے کروائی جائے اور خصوصی نمبر بھی 20 سے کم کر کے 5 کر دیے جائیں۔ جو طالب علم کے باکردار اور باوقار ہونے کے ساتھ شروع ہوں اور بقیہ نمبر پیپر میں شامل کر دیے جائیں۔ اس طرح بد کردار پروفیسروں کی بلیک میلنگ کا دائرہ محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالی وطن عزیز کے تمام تعلیمی اداروں میں کتاب و سنت کا رنگ غالب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔